اللہ تعالیٰ نے آدم کو الجنہ میں سکونت کا حکم دیا، انت وزوجک الجنہ۔ یہ جنت کیا تھی کہ اس میں انہیں بھوک، پیاس، رہائش، خوراک، ان میں سے کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ تو ان کو کیا تھا، یہ رغد کی حالت میں۔ رغد یہ ہوتا ہے ضرورت جو ہے اس کے مطابق خوراک میں ہے، اور یہ خوراک جو ہے یہ جزو بدن کب بنتی ہے بتاؤ؟ جب پیٹ میں جاتی ہے۔ یہ ایک اس کا ہے فزیکل پہلو، اور ایک اس کا ہے نفسیاتی پہلو۔ فزیکل تو یہ ہے کہ جو اجزائے خوراک ہے وہ صحت مند ہے، مثلا کھانا ہے تو گلا سڑا نہ ہو، یعنی جو فزیالوجی اس کی ہے اس حوالے سے وہ صحیح ہو۔ لیکن ایک مسئلہ ہے نفسیاتی، اگر انسان خوف زدہ ہو، دہشت زدہ ہو، اندر اس کے اطمینان نہ ہو، تو تمہیں پتہ ہے کہ غذا صحیح طور پر ہضم نہیں ہوتی، پتہ ہی ہے نہیں؟ سنا تھا کہ وہ تیزابیت وغیرہ کا جو انسانی نفس ہے، ذات انسانی، اگر وہ خوف اور حزن کی حالت میں ہو تو خوراک صحیح طور پر جزو بدن میں ہوگی۔ جزو بدن بننے کے لیے فزیالوجی طبی طور پر اور نفسیاتی طور پر امن، اطمینان اور امن کا ماحول ہونا چاہیے۔ یہی جو چیز ہے یہ جنہ ہے۔ جنہ وہ ہے کہ جس میں بنیادی ضروریات زندگی جو ہے نا، بنیادی ضروریات زندگی، ان کی جو سپلائی ہے وہ بر وقت ہو اور ضرورت کے مطابق ہو۔ اور ضرورت سے کیا مراد ہے؟ جتنی انسان کو ہوتی ہے۔ ضرورت سے مراد یہ ہے کہ اجزائے بدن ہر جز کا الگ الگ تقاضا ہے۔ اجزائے بدن کے جو تقاضے ہیں ہماری خوراک ان کو پورا کرے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے نیوٹریشنز ہیں، یعنی غذا کے جو ماہرین ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ دماغ کو اس طرح کا چاہیے، ہڈیوں کو اس طرح کی چاہیے، یعنی ہمارا جو بدن ہے وہ جن راشوں سے، اسباب سے ملا ہے، مل کر بنا ہے، ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ تقاضا ہے۔ وہ خوراک ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں وہ تمام جو بنیادی عوامل ہیں آپ کے جسم کے اجزاء کو بنانے والے، وہ پورے ملے۔ مثلا کیلشیم ہے، پروٹین ہے، یا جو اجزاء ہمارے جسم کو بنانے والے ہیں وہ پرپورشنل، وہ تناسب میں ملتے رہے۔ اور جو بدن میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس توڑ پھوڑ کا بھی اس کے اندر کیا ہونا چاہیے، انتظام ہونا چاہیے۔ اس طرح جو صحت ہے وہ صحت بخش جیسے غذا کھانے سے انسان کی عمر بھی بڑھتی ہے، اور جو فنکشنز ہیں اعضاء کے وہ بھی پراپر کام کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ یہ ضروری ہے کہ ماحول جو ہے وہ نفسیاتی طور پر خوف اور حزن سے پاک ہو۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے مستقبل کے حوالے سے،
کہ اب آپ کے پاس کوئی چیز ہے، آپ کو ہر خطرہ ہو کہ یہ چھن جائے گی، تو آپ اس سے صحیح معنی میں لذت اندوز نہیں ہو سکتے۔ اور اگر چیز تو موجود ہے، یہ خوف ہوتا ہے مستقبل کے حوالے سے کہ کوئی ڈاکو آ گیا، وہ مجھ سے چھین لے گا، کوئی بڑا جابر آ گیا مجھے مار دے گا، میرے بچوں کو مار دے گا، میرے ماحول کے اندر ڈسٹربنس پیدا کر دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ خوف ہے۔ حزن کیا ہے؟ حزن ہوتا ہے آپ کے بچے ہیں تو بچوں کو جتنی خوراک ملنی چاہیے، جتنا تحفظ ملنا چاہیے، اگر وہ آپ پرووائڈ نہ کر سکے تو یہ حزن ہے۔ حزن ہوتا ہے انٹرنل اور خوف ہوتا ہے ایکسٹرنل۔ تو خوف اور حزن سے فرد کا، معاشرے کا پاک ہونا صحت مند معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ صحت مند معاشرہ جنت، یہ قرآن کی ساتھ جنت۔ تو اس کے لیے دو تقاضے ہیں، فزیکل اور سائیکولوجیکل، دونوں ہوں تو اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ۔ اور ان کا مجموعہ کیا ہوگا؟ نفوس مطمئنہ۔ اور نفوس مطمئنہ کا جو سوسائٹی ہے دیٹ از الجنہ۔ اور اکارڈنگ ٹو قرآن جو جنتی سوسائٹی ہوتی ہے اس میں پولیس اور فوجی ہوتی ہے۔ قرآن جب جنت کا تصور دیتا ہے تو اس میں کئی فوج نہیں آتی، کئی پولیس نہیں آتی، کہیں لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھنے کے لیے ایکسٹرنل فورس کی ضرورت نہیں۔ اگر فرد جو ہے وہ اتنا مہذب ہو جائے کہ لا ابائڈنگ ہو، قانون کی اتباع کرنا اس کے ذات کے اندر اس طرح ہو کہ جس طرح اب آپ جو اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے آپ صبح کی سیر کریں تو سیر پر آپ کو کوئی چیز مجبور کرتی ہے۔ سیر پہ ہم نے ہمارا جو کیا کہتے ہیں انٹرنل نظام ہے اس کو صحیح رکھنے کے لیے، یعنی وہ آپ پر ایکسٹرنلی امپوز نہیں کیا جاتا، آپ اپنے یعنی آپ نے اپنے اوپر پابندی تو لگائی ہے یہ، لیکن یہ پابندی ایکسٹرنل فورس نہیں آپ کو کوئی کرتا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے دل پہ اختیار ہے جبر کے ساتھ، یعنی دل پہ جبر ہے، جبر کرتا ہوں اختیار کے ساتھ۔ میں خود اپنے فلاح و بہبود کو جانتا ہوں، نفع نقصان کو جانتا ہوں، تو میں خود اپنے اوپر پابندیاں لگاتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں سیلف امپوزڈ، یعنی اپنی انٹرنلی میں نے تقاضے کے تحت میں نے اپنے اوپر پابندی لگائی ہے۔ یہ جبر نہیں ہوتا، یہ جبر اختیاری ہوتا ہے، جس طرح فقر اختیاری ہے۔ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ الفقر فخری، کیا معنی ہے اس کا؟ فخر میرا فخر ہے، قناعت میرا فخر ہے۔ لفظی ترجمہ ہے کہ فقر میرا فخر کیا معنی؟ مطلب اس میں مجھے فخر ہے فقیر ہونے پر نہیں۔ الفقر و فقری کا معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس ہو اور آپ کھا سکتے ہو لیکن آپ اپنے بھوکے پائی کو دے دیں۔ آپ کے پاس روٹی ہے، پانی ہے، آپ بھی پیاسے ہیں، آپ کا بھائی بھی پیاسا ہے، آپ اپنے بھائی کو مقدم کر دیں اپنی ذات پر، یہ فقر اختیاری ہے۔ استغنا یہ ہے اصل مطلب۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، آپ کو شدید بھوک لگی ہے اور آپ کے سامنے کوئی آپ سے بھی زیادہ بھوکا آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں اس کو دو۔ یہ ہے کمال شخصیت۔ جب معاشرے میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو وہ معاشرہ جنتی ہوتا ہے۔ تو الفقر و فخری کا یہ معنی نہیں ہے کہ فقیر بننا میرے لیے باعث فخر ہے، نہیں، یہ فقر اختیاری ہے۔ کیا معنی؟ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر مومن دوسرے مومن کا، ہر انسان دوسرے انسان کا کیا ہے؟
بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کے لیے اخ ہوتا ہے، اور اخ کا مقام ہے مومن مومن کے لیے، انسان انسان کے لیے، کہ اپنے اوپر جبر کرتا ہے، اپنی ضرورت کو پوسٹپون کر دیتا ہے، اپنے بھائی کی ضرورت کو مقدم کر دیتا ہے. جس معاشرے میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے وہ معاشرہ کبھی غلام نہیں ہو سکتا. الفقر و فخری کا یہ خیر. تو کہنا یہ ہے کہ جنتی معاشرے میں جو پہلی دراڑ لگتی ہے نا، ابلیس جو آتا ہے وسوسہ، وہ کیا کہتا ہے؟ ان کو حکم دیا گیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ. تو عام طور پر پرویز صاحب نے، غامدی صاحب نے، ان دوستوں نے اس کا شجرہ کا کیا مفہوم لیا ہے؟ برائی کا گھر. نہیں، انہوں نے بائبل کے زیر اثر یہ تصور لیا ہے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ تم میاں بیوی کے طور پر ایک دوسرے کے قریب نہیں جاؤ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. میاں بیوی کے پاس جانے کا اگر ممنوع ہوتا جنت میں تو حیات دنیا میں اس کو کیوں یعنی حلال قرار دیا گیا ہے اور اس پر زور دیا گیا اور تجربت کو روکا گیا؟ تو لا تقرب هذه الشجرہ، شجرہ سے مراد کیا تھا؟ شجرۃ ابلیس، کہ یہ جو برائیوں کا شجرہ ہے، فساد کی جڑ ہے، وہ کیا ہے؟ ابلیس. ابلیس کا فنکشن قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں ابلیس کی پہچان کیا ہے؟ استحصال کرنا. ہاں؟ استحصال کرنا. نہیں، وہ سب سے پہلے آپ میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ تو اپنے آپ کو بچا، اپنی حفاظت کر، اپنے آپ کو کھا، اپنے بھائی کو کیوں دیتا؟ خود بھوکا رہ کر تو دوسروں کو کھلا رہا ہے، عجیب آدمی ہے. پہلے میری ذات ہے، مجھے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. تو پہلے اپنی ذات، پھر اپنے بچے، اپنی اولاد، پھر اپنا قبیلہ، پھر اپنی قوم. یہ ہے عداوت. عداوت کا معنی ہے عدا یادو، عداوتن، عدون کس کو کہتے ہیں؟ دوسروں کے لیے حسد کا نہیں، عداوت ہوتا ہے، آج تو وہ ماحول ہی ختم ہو گیا ہے. جب ہم لکڑی جلانی ہو نا تو اس کو ہم کلہاڑے کے ساتھ ہم کیا کہتے ہیں؟ چیرتے ہیں. تم نے تو دیکھا بھی نہیں چیرنے کا ماحول، کہ دیکھا ہے کیسے چیرتے ہیں؟ نہیں دیکھا. چیرنے کے دوران ہم جب ایک کلہاڑا لگاتے ہیں تو اس کے درمیان کیا ہو جاتا ہے؟ لکڑی میں کیا ہوتا ہے؟ شگاف پڑتا ہے. اس شگاف کو جو اس طرح ہوا، ہم وہاں ایک کلی، عام طور پر لوہے کی ہوتی ہے، پہلے دور میں لکڑی کی ہوتی تھی، وہ اس میں پھنسا دیتے تھے. کیوں پھنسا دیتے تھے؟ تاکہ یہ دوبارہ نہ مل جائے. آپ نے چیر لگایا، 2 ٹکڑوں میں ہو گیا، کٹا نہیں پورا، تو وہ جو لکڑی ہوتی تھی اس کو ہم سینٹر میں لگاتے، اس کو ویج، عربی میں کہتے ہیں ویج، WEDGE، ویج. یہ ویج جو ہے عربوں کے ہاں اس کو عداوت کہتے ہیں. اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ وہ دونوں کو ملنے نہ دے، تاکہ آپ آگے لگائیں اور پچھلا جو ہے وہ محفوظ رہے اور آپ آگے بڑھیں. اس کو ویج کہتے ہیں. عداوت کیا ہے؟ ایک فرد کے اندر انٹرنل بھی ہوتی ہے، ایکسٹرنل بھی ہوتی ہے. انٹرنل کیا ہوتی ہے؟ انٹرنل یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کمپوننٹ ہے، انسان مرکب ہے کس چیز سے؟ ایک اس کی فزیکل باڈی ہے اور ایک اس کی ذات ہے. فزیکل ذات اور اس کی انسانی نفس، انا، آئی ایمنیس، اس کے درمیان میں ویج پیدا کرتا ہے. کیا کہتا ہے کہ پہلے تم اپنے جسم کی نشو و نما کرو، جسم کے تقاضوں کو مقدم کرو، پھر دیکھ لیں گے کوئی آئی ایمنیس کا تقاضا بھی. تو ان دونوں کے درمیان وہ ویج پیدا کرتا ہے. پھر یہ ویج کا کیا آتی ہے؟
اولاد کی طرف آتی ہے، پھر خاندان، پھر قبیلہ، پھر آگے قوم کی طرف، تو آخر کار شیطان سمبل بنتا ہے قومیت کا، نیشنلزم۔ قرآن شیطان کو دو چیزوں کا سمبل بناتا ہے، ایک نیشنلزم، میں اور میری قوم، میرا مقام اعلیٰ ہے، میرا بالا ہے، اور دوسرا کیا ہے شیطان کا سمبل، پری ڈیسٹینیشن۔ وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، میرا کوئی اختیار ارادہ نہیں ہے، سارا کام اللہ کرواتا ہے۔ تو اپنی برتھ کے اوریجن کو دیکھنا اور برتھ کو سپیریئر قرار دینا کہ میں چونکہ آگ سے ہوں تو میں اعلیٰ ہوں، تم مٹی سے ہو تو ادنا ہو۔ پھر آگے چلتا ہے تم بھٹی ہو، بھٹی اعلیٰ ہوتا ہے، دوسرا کہتا ہے وڑائش اعلیٰ ہوتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں پاکستانی اعلیٰ ہوتا ہے، دوسرا کہتا ہے ہندوستانی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور یہ جتنے مظاہر ہیں اس میں جبر ہے۔ کیا آپ پاکستانی جبر سے بنیں گے اختیار سے؟ جبر سے۔ پاکستانی بننا، گورا ہونا، کالا ہونا، ہاں جی، جتنی بھی یہ نسبتیں یہ ساری کیا ہیں جبر کی۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم تمہیں پاکستان بھیج رہے ہیں، غازیوں کے خاندان میں بھیج رہے ہیں، تو یہ اگر فضیلت ہو تو یہ تو جبر ہے، اس میں تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ تو جہاں اختیار نہ ہو وہ نیکی نہیں ہوتی۔ نیکی کا آغاز ہی تبھی ہوتا ہے جب آپ کے پاس فری ول ہو۔ فری ول نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو آزادانہ اختیار ارادہ نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں کر، نیکی نہیں ہے۔ تو ابلیس سمبل ہے دو چیزوں کا، وضع پیدائش، مقام پیدائش، وقت پیدائش، نسل، رنگ، وطن، ان کو معیار فضیلت قرار دینا اور اپنے آپ کو مجبور سمجھنا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، یہ ہے عداوت۔ پھر اپنا فزیکل وجود جو ہے، ایگزسٹنس جو ہے، اس کو ترجیح دینا۔ تو آدم کو جو جنت سے نکالا گیا تو دو چیزوں سے، یہ جنتی معاشرہ قائم کرنا انبیاء کا مقصود ہے۔ دوبارہ جنتی معاشرہ کرنا حیات عرضی میں، یہ دین کا مقصود ہے۔ دین اور مذہب میں فرق یہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ جنت کو حیات بعد الموت کی طرف لے جاتا ہے، مرنے کے بعد۔ دین جو ہے وہ حیات دنیا کے اندر جنت کی ضمانت دینے کے لیے آیا ہے، دوبارہ انسان کو جنت میں داخل کیا۔ اور جنت کیا ہے؟ لا خوف اور لا حزن کے مقام کو قرآن جنت ہے۔ فمن تابع ہدایہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب جتنی بھی تعلیم ہے، تربیت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، کتابوں کا نزول ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ فرد کو جنتی معاشرے کا رکن بنانے کے لیے تعلیم ہے، تربیت ہے۔ اگر جنتی معاشرہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو وہ نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے، وہ تو حیوانی ہے، اینیملسٹک۔ تو اینیملزم کے لیے، اینیملسٹک جو آپ کا کنسیپٹ آف لائف ہے، اس کے لیے نبوت اور رسالت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر حیوان جو ہے بغیر ایکسٹرنل گائیڈنس کے اپنے تقاضے پورے کر رہا ہے۔ تو اگر انسان بھی صرف حیوان ہے تو نبوت اور رسالت کی کوئی ضرورت نہیں۔ انسان حیوان بنے گا، خود کھائے گا، دوسروں کو محروم کرے گا، بلکہ قرآن کی اصطلاح میں حیوانوں سے بدتر ہو جائے گا۔ بالهم اضل اولئک هم الغافلون۔ حیوان جب سبھی تقاضوں کے تحت چلتا ہے اور حیوان جب انسان بنتا ہے تو اب اس کے اوپر تو طبی تقاضوں کا جبر نہیں ہے، تو یہ حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے۔ مثلا دیکھیں کہ شیر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، شکار جب کرتا ہے تو آج کا پیٹ بھر لیتا ہے،
تو کل کی اسے فکر نہیں ہوتی. پتہ ہے تمہیں شیر اپنے شکار کو کچھار میں نہیں رکھتا. کیا مانا کہ حیوان فیوچر سائٹڈ نہیں ہوتا. حیوان جو ہے فیوچر سائٹڈ نہیں ہوتا، لیکن انسان جو ہے اس میں فیوچر سائٹڈنیس ہے. وہ تھی تو کسی اور کام کے لیے، لیکن جب انسان حیوان بنتا ہے تو فیوچر سائٹڈنیس کے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اقتناص کرتا ہے، اعتقاد کرتا ہے، اور اپنے بھائی بندوں کو محروم کرنے کے لیے. یعنی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ 1940-41 میں بنگال میں قحط پڑا تھا. قحط اتنا سخت قحط تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، ماؤں نے اپنے بیٹوں کے پیٹ چاک کیے اور خون کو پانی کی جگہ پیا. تو یہ قحط اس لیے نہیں آیا تھا کہ بنگال میں چاول کم تھے، نہیں، چاولوں کا ذخیرہ کر لیا تھا اور پیسے مانگتے تھے سیٹھ. لوگوں کے پاس پیسے تھے نہیں، جنگ کا دور تھا، تو ذخیرہ سے سٹور بھرے ہوئے تھے اور انسان ایک دوسرے کو قتل کر رہا تھا. تو یہ جو کیفیت ہے آج ہمارے ہاں بھی کرتے ہیں. ہمارے دیہات میں ہمارے خالائیں کہ جی گندم خرید لو، اب سردیوں میں بیچیں گے. اس کو اقتناص اور احتقار کہتے ہیں. اسلام نے اسے حرام قرار دیا. یہ انسانیت دشمنی ہے. کہنا یہ ہے کہ انبیاء کے دین کا مقصد صرف اور صرف جنتی معاشرے کی ضمانت ہے، بازآفرینی ہے، اور آپ کی تعلیم، تربیت، سیاست، معاشرت جو کچھ ہے، اس کا آخری ہدف کیا ہے کہ معاشرے میں دوبارہ جنتی ماحول پیدا کیا جائے اور یہ حیات دنیا میں پیدا کیا جائے. ہم بھی پہلے ٹاپک سے کرے گا کیا جنتی معاشرہ. تو میں بتا رہا ہوں، میں آگے چل رہا ہوں. اس جنتی معاشرے کے قیام کو قرآن حکیم نے 2 جگہوں پر 42/17 16-17 اور 57/25 میں کیا کہا ہے؟ اس کو قرآن کہتا ہے عدل کا قیام. تمام نبی کیوں آئے، کتابیں کیوں نازل کی؟ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ اُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَکُم. میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے مابین عدل قائم کروں. قیام عدل، دین کا مقصود کیا ہے؟ قیام عدل. اور قیام عدل کہاں؟ حیات دنیا میں. قیام عدل کے تقاضے کیا ہیں؟ قیام عدل کے 3 بنیادی تقاضے ہیں. نمبر 1 ایکویلٹی، مساوات کہ ہر انسان دوسرے انسان کا ہم پلہ ہو. تو جب انسان کا ہم پلہ ہونا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظالم و مظلوم کی جو امتیازی حیثیت ہے وہ ختم کرنی ہوگی. نہ کوئی ظالم ہوگا نہ مظلوم ہوگا. عدل کا یہ تقاضا ہے. معاشرت اور معیشت میں بھی عدل ہوگا. یہ اونچ نیچ میری تیری ختم ہوگی. تعلیم میں بھی عدل آئے گا. کیا معنی؟ یہ جو ٹاٹ سکول ہیں، بینچ سکول ہیں اور کرسیوں والے سکول ہیں، ختم ہوں گے. یکساں نظام تعلیم ہوگا. یہی حال ربوبیت میں آئے گا. یہ جاگیردار ہے، یہ مزارع ہے، یہ حاری ہے، ختم ہو جائے گا. قیام عدل. اسی طرح خوراک میں، لباس میں، رہائش میں. ایک طرف کیو بلاک میں میں جاتا ہوں،
ایک طرف بہت شاندار قسم کے بنے ہوئے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ جھونپڑوں کی طرح ہے. ایک طرف انسان محلات میں رہتا ہے اور دوسری طرف بدنما جھونپڑے ہیں. یا اب جس طرح اب یہ ہوا ہے کہ سیلاب آیا ہے تو غریب کے مکانات بہہ گئے اور عمرہ کی فیکٹریاں بچ گئی. عدل کے خلاف ہے. تو عدل جب آپ کو بینکم کا ہے، بینکم کا کیا معنی ہے؟ معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، تعلیم میں، تربیت میں، کھانے میں، پینے میں، آنے میں، جانے میں، ہر جگہ مساوات، ایکویلٹی، برابری. اسی کے اندر قصاص آ جائے گا. اب کسی نے مجھے پوچھا کہ جی ایک شخص نے اپنی بیوی کے چہرے پر تیزاب جو پھینک دیا تو اسلام میں یا قرآن میں اس کا کیا حل ہے؟ میں نے کہا قصاص کا کیا معنی ہے؟ کہ جس طرح اس نے اس کے چہرے پر تیزاب پھینکا ہے اسی طرح اس کے چہرے پر تیزاب پھینکا جائے. کہہ لیجیے یہ تو ظلم ہے. میں نے کہا کیوں ظلم ہے بھائی؟ کیوں ظلم ہے؟ اگر اس نے اس بیچاری کے چہرے کو کیا ہے تو اس کے چہرے پر ہوگا، کیوں ظلم ہوگا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ علل اعلان ایسے خاوند یا آدمی کے چہرے پر یہ تیزاب گرا دیں گے، آئندہ کسی کے چہرے پر تیزاب نہیں گرا جائے گا. ایک ہی دفعہ ہوگا. قصاص کے قانون کو اگر ایک دفعہ آپ نافذ کر دیں کافی ہوگا، جب تک مرکز بیٹھا ہوا ہے اس کو نافذ کرنے والا. تو آج میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ قیام عدل حیات دنیا میں یہ دین کا مقصود ہے. صلاۃ ہے تو کیوں ہے؟ آپ ایک صف میں کھڑے ہوتے، مساوات. ایک امام کے ماتحت ہیں، مساوات. مسجد میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ چوک قریشی ہے بعد میں ہے تو اس کو اگلی صف میں کھڑا کیا جائے. یہ مصلی ہے تو یہ پیچھے سے، کیونکہ یہ بات آیا پہلے پر کھڑا پیچھے ہوگا. مساوات، وقت کی پابندی، طہارت، امامت، اطاعت، کیا ہے؟ عدل. اسی طرح زکوٰۃ، یعنی دین کے ہر فنکشن میں تم عدالت دیکھو. حج ہے عدالت، یکساں لباس ہے، یکساں مقامات ہیں، یکساں دوڑنا ہے، یکساں رکنا ہے، یکساں قیام کرنا ہے. یعنی آخر کار دین کا مقصود جو ہے وہ ہے عدل. اور عدل آپ اپنی ذات میں پہلے پیدا کریں. آپ اپنی ذات کے ساتھ عدل کریں، اپنے آرگنز کو ان کا حق دیں، اپنے بچوں کو حق دیں، اپنے بیوی کو حق دیں، پڑوسی کو حق دیں. عدل ہے سارا. تو قیام عدل جو ہے یہ دین کا مقصود ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ منسوب ہے کہ حکومتیں ظلم سے قائم رہ سکتی ہیں، کفر سے، لیکن ظلم سے قائم نہیں رہتی. ظلم سے مراد ہے عدل نہ کرنا. ایک اللہ کو نہیں مانتا لیکن عدل کرتا ہے تو اللہ کے نہ ماننے کی سزا اسے آخرت میں ملے گی. حیات دنیا میں اس پر کوئی وہ کمی نہیں ہوگی اس کے ساتھ. اب مثلا قرآن یہ کہتا ہے کہ کافر کو یہ حق ہے کہ وہ پتھر کی پوجا کرے، ہم اسے نہیں روکیں گے، لیکن کافر کو ہم سود نہیں لینے دیں گے. نہ، یعنی وہ معبد کی چار دیواری میں، مندر میں، چرچ میں، مسجد میں جو چاہے عبادت کرے، ہم مداخلت نہیں کریں گے. لیکن جب وہ سوشل لائف کے اندر کسی کے ساتھ سود کا کاروبار کرے گا ہم اجازت نہیں دیں گے. سودی کاروبار بغاوت. ہاں جاؤ، اپنی توہین کرنا چاہتے ہو کسی پتھر کے سامنے اپنی پیشانی
لگا دو، ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، سمجھائیں گے، آپ کو ایلیویٹ کریں گے، آپ کو بلند مرتبہ بنائیں گے، لیکن جبر نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ استحصال کریں گے تو جبر سے، طاقت سے آپ کو روکا جائے۔ اب قرآن حکیم نے، لوگ کہتے ہیں جی آپ سود کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کیسے ختم کرو گے بتاؤ؟ ہاں، بڑا مشکل سوال بنا دیا مولویوں نے کہ سود تو ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ ویسے ضرور ہوا تھا، ویسے کیسے ہوا تھا؟ لا اینڈ آرڈر ہیں؟ ممنوع قرار دے دیا۔ کس طرح؟ کسی چیز کے ممنوع کر دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو ایک پروسیجر بنانا پڑتا ہے، طریقہ کار، منہاج۔ قرآن نے ایک سورہ میں 3 احکام دیے ہیں۔ سورہ مزمل آخری آیت 73/20، 3 چیزیں فرض کر دی ہیں۔ نمبر 1 صلاۃ کی اقامت، نمبر 2 زکوٰۃ، ایتائے زکوٰۃ، اور تیسری چیز ہے ہر مومن اپنے بھائی کو قرض دے، یعنی جو آپ کی ضروریات سے زائد ہے اس میں آپ اپنے بھائی کو قرض دیں، جس کے پاس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ نہیں اس کو دے دیں۔ یہ 3 فریضے ہیں، اقامت صلاۃ، ایتائے زکوٰۃ اور قرض حسن۔ یہ آپ نافذ کر دیں معاشرے میں، سود کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ مولویوں نے ڈنڈی یہ ماری ہے کہ نماز پہ زور ہے، کسی درجے میں زکوٰۃ پر بھی ہے، لیکن قرض حسن کا جو واجب ہونا تھا وہ ختم کر دیا۔ اب قرض حسن کیوں نہیں ہم دیتے؟ ہمیں خطرہ ہے کہ قرض لے کر یہ واپس نہیں کرے گا۔ قرآن اس کا حل یہ بتاتا ہے کہ آپ جو قرض دیں گے اگر فرد عطا نہیں کرے گا وہ مقروض، تو ریاست ادا کرے گی۔ ہر قرض انجام کار ریاست پر ہے، ریاست اس کو ادا کرے گی، تو کون قرض نہیں دے گا؟ ریاست جب ضامن بن جائے گی، معاشرہ ضامن بن جائے گا، تو ہر آدمی قرض دے گا، کیونکہ ریاست کو، امت کو وہ دے رہا ہے، وہ تو زندہ ہے، افراد آتے جاتے رہتے ہیں، وہ تو زندہ ہے۔ تو اگر آج آپ اقامت صلاۃ، ایتائے زکوٰۃ اور قرض حسن پیدا کرنے والا، حسن کیا ہوتا ہے؟ ہیں؟ ہر چیز میں اقدام، ہر چیز میں اقدام۔ حسن 2 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، توازن اور اعتدال۔ ہر چیز پروپورشنل ہو، جتنا اس کا ہونا چاہیے پروپورشنل ہو، اور ایکویلیبرم اس کے اندر کھڑا ہونے کا، یہ 2 چیزیں ہو جائیں تو حسن پیدا ہوتا ہے۔ تو ہر فرد نے اپنے بھائی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، واجب ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے اخلاق اور معیشت کو باہم جوڑ دیا ہے۔ اخلاق اور معیشت کو جوڑنے سے کیا مراد ہے؟ ایک ایسا نظام جس میں انسان کی ذاتی زندگی اور اس کا معاش دونوں کا نہیں، اخلاق اور معیشت کے جوڑ سے مراد یہ ہے، سورہ آل عمران آیت 92، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کہتا ہے کہ نیکی یہ ہے، نیکی بر، کہ تو اپنے بھائی کا اکنامک ڈیڈ لاک دور کرے۔ اکنامک ڈیڈ لاک آف ایوری پرسن should be removed
through your struggle if you are bar. ابرار کون ہیں؟ وہ افراد اور سوسائٹی جو ہر دوسرے کا اکنامک ڈیڈ لاک دور کرے، وہ بار ہے۔ گویا قرآن نے نیک ہونے کا معیار یہ بتا دیا کہ وہ اپنے بھائی کے اکنامک ڈیڈ لاک کو دور کر رہا ہے یا نہیں۔ اس کی چھت گر گئی ہے، اس چھت کو تم نے دوبارہ لگا دیا، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، کاروبار اس کو بنا دیا، اس کا ٹریکٹر چوری ہو گیا، تم نے اس کو ٹریکٹر دیا کہ وہ جا کر، حالانکہ یہ ٹریکٹر ویکٹر تو ہم آگے بحث کریں گے، یہ افراد کے پاس ہونی نہیں چاہیے، یہ ملت کے سارے درد کے درماں ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم نے انبیاء کی بعثت کے مقصود کو اور کتب الہیہ کے نزول کے مقصود کو پس پش ڈال دیا ہے۔ نماز روزے کو ہم نے کھڑا کر دیا، اس کی جگہ پر اصل نصب العین کو ہٹا دیا۔ وہ اصل نصب العین ہے قیام عدل، زندگی کے ہر دائرے میں عدل کا قیام، انسان کی ذاتیات سے لے کر معاشرے کے اجتماعی مسائل تک ہر ایک کے اندر عدل کا قیام۔ بس اب کس دائرے میں کیسے عدل قائم ہوگا، یہ بائی لاز آپ نے بنانے۔ قرآن جو ہے وہ کوڈ آف لائف نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو قوانین سازی ہے بیٹے، یہ ایک ارتقاء پذیر عمل ہے، یہ زمانہ جو ہے رکا ہوا نہیں ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر چیز آگے بڑھ رہی ہے، زمانہ رکا ہوا نہیں ہے، زمانے کے اندر حرکت ہے، حرکت، دوام حرکت، ہر چیز آگے جا رہی ہے، بڑھ رہی ہے، سٹینڈ سٹل کوئی چیز نہیں، جمود نہیں ہے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ تو وہ جو ہر آن تغیر پذیری ہے، اس کے اندر کوئی ایک پیٹرن آف لائف جو ہے پرماننٹ نہیں ہو سکتا۔ مثلا اسلام نے کسی لباس کو اسلامی نہیں کہا، اسلام کسی تمدن کو دوامی قرار نہیں دیتا۔ تمدن سے کیا مراد ہے کہ آپ نے رہنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، چلنا کیسے، اٹھنا کیسے، سونا کیسے، یہ چیزیں تمدن ہیں۔ یہ زمان و مکان کے مطابق ارتقاء پذیر ہیں، اس میں قرآن کچھ نہیں آپ پر پابندی لگاتا۔ آپ تہمت پہنیں، آپ شلوار پہنیں، آپ پاجامہ پہنیں، پینٹ پہنیں، پتلون پہنیں، شرٹ پہنیں، قمیض پہنیں، کرتا پہنیں، لمبا جبہ پہنیں، کوئی اس میں اسلام کہیں نہیں آیا۔ اسلام صرف آپ پر دو پابندیاں لگاتا ہے۔ مثلا لباس ہے تو پہلا قرآن کا اصول یہ ہے کہ لباس آپ کو حلال ذرائع سے ملنا چاہیے۔ مثلا آپ نے سوٹ بنایا ہے تو سوٹ کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ نے غصب، خیانت، ناجائز ذرائع سے تو نہیں کی، آپ کی محنت سے آپ کو لباس ملا ہے یا آپ نے ناجائز استحصال کیا۔ نمبر 2، آپ کا جو لباس ہے وہ آپ کے لیے بیوٹی کا باعث بنے، یعنی وہ لباس پہن کا بدنما نہ نظر آئے، بھدے نظر نہ آئے، لباس آپ کو بھدا، بدنما، اگلی وہ نہ بنائے، ریشہ آپ کے جمال میں اضافہ کرے لباس۔ اور تیسری کیا، یواری سواتے کو، آپ کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو ڈھانپے، سرما گرما سے بچائے آپ کو۔ اب مثلا چین کے اندر ایک سی پینٹ شرٹ ہوتی ہے مرد عورت کی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ مرد کی ذرا تنگ ہوتی ہے، عورت کی ذرا کھلی ہوتی ہے،
تاکہ اس کے جو سیکسول آرگنز ہیں وہ چھپے رہیں. لباس دونوں کا ایک ہے. کپڑا یونیفارم آپ کے پریزیڈنٹ کی بھی ہوئی ہے اور آپ کے لیبرر کی بھی ہوئی ہے. وہی زین، وہی کپڑا، وہی ڈیزائن. آپ کا پریزیڈنٹ بھی، وزیر بھی دفتر جائے گا تو سائیکل پر جائے گا. آپ کا لیبر کلاس کا بھی جائے گا تو سائیکل پر جائے گا. یعنی انہوں نے اب وہ ساری دنیا میں بھیج رہے ہیں موٹر سائیکل، لیکن انٹرنلی وہ سارے کیا کرتے ہیں؟ سائیکل استعمال کرتے. یعنی جب 4849 میں ماؤ زے تونگ آئے ہیں چائنا میں، تو انہوں نے کہا رات کو کوئی بجلی نہیں جلے گی سوائے اس کے کہ راستوں پر. انہوں نے کہا راستوں پر کیا، رات کو تم نے چلنا ہے؟ نہیں چلنا نہیں ہے، سفر نہیں کرنا. سفر کرنا ہوگا تو گھروں میں تم نے آرام کرنا ہے. چور ہم نے ختم کر دیے معاشرے میں. بجلیاں ہم کیوں جلاتے ہیں؟ کہ کوئی چوری ڈاکہ پڑ گیا تو پتہ تو چلے. تو ان کا چور ڈاکوؤں کو تو ہم نے ختم کرا. رات کو تو وہ بجلی جتنی تھی جو اسٹریٹ لائٹ تھی گھروں میں جلنے والی تھی وہ ساری فیکٹریوں پہ لگا دی. تو کیا ہوا کہ وہی جو آپ دیکھیں، ہم مثلاً آپ کا یہ سوئی گیس جو ہے وہ گھروں میں چولہوں میں شروع کر دی ہے ہر چیز بنانے میں. اور انہوں نے کہا نہیں، سوئی گیس سے ہم کیا کریں گے؟ فرنس آئل بچائیں گے. سوئی گیس ہم اپنی بھٹیوں میں جلائیں گے. ہم لوہا دھاتیں ان کو پگھلائیں گے. ہم عیاشی میں اس کو اڑا رہے ہیں اور وہ اس کی کارکردگی بڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو اسلام کا کوئی تمدن نہیں ہے. تمدن سے مراد یہ ہے کہ یہ وے آف لائف ہوگا، یہ مکان بنانے کا. اب انہوں نے جتنے پرانے تھے نا محلے دیہات کہ جس میں ایک طرف محل تھا اور دوسری طرف جھونپڑے تھے، سب کو حکم دیا گرا دیے جائیں، لیکن پلاننگ کے تحت. یکساں پہ انہوں نے کمیون سسٹم بنائے. سب کے گھر یکساں ہوں گے، محلے کمیون، گاؤں دیہات، اور اس میں کسی میں اونچ نیچ نہیں ہوگی. تو کیا ہوا؟ میری مراد یہ ہے کہ قیام عدل مقصود ہے. اب قیام عدل کس طرح ہو، یہ زمان و مکان میں آپ نے اولو الالباب نے طے کرنا ہے. اب آپ اسلام آباد جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یورپ سے بھی بڑھ کر ایک سے ایک کوٹھی بڑی ہوئی ہے. اب یورپ کی جو اسلام آباد کی جو کوٹھیاں ہیں وہ میری اور آپ کی غربت کا، ہم کیوں غریب ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا اسلام آباد امیر ہے. میر نے 1700 کے اندر یہ کہا تھا کہ میر، یہ جو غریب غربہ ہے اس کا سبب کیا ہے؟ وہ امیر ہے. امیروں نے عمارت لے لی ہے اور اپنی غربت ہمارے اوپر ڈال دی. ہمارا بل دیکھو، یعنی جنرل سیل ٹیکس ہم دے رہے ہیں، بجلی میں ڈیوٹی ہم دے رہے ہیں. یعنی آج میں نے دیکھا ہے کہ اگر ہمارا جنرل سیل ٹیکس دیکھا جائے تو ہزاروں میں چلا جائے گا، لیکن اس کا ہم آپ تو ٹیکس گزار نہیں ہے. اور نواز شریف نے 3 سال پہلے 5000 دیا، وہ وزیر اعظم بن گیا. ہمیں کہتے آپ تو ٹیکس ہی نہیں دیتے، ٹیکس گزار تو 4500 ہے یا 50,000 ہے، حالانکہ ہر آدمی اب ٹیکس دے رہا ہے. بجلی میں، سوئی گیس میں، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں اس دور میں، اور سارا بوجھ غریب بیچارہ برداشت کر رہا ہے. تو قیام عدل جو ہے یہ مقصود ہے. تو اسلام اقدار دیتا ہے، قرآن اقدار دیتا ہے، ویلیوز. ان ویلیوز کو آپ نے اپنے زمان و مکان کے اندر انفورس کرنا ہے جیسے حالات کا تقاضا ہوگا. تو اصل مقصود ہے ہر فرد کو جنتی بنانا اور اس کو ابلیسی رجحانات سے محفوظ رکھنا. یہ دین کا
مقصود ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ان مسائل پر گفتگو کا ریکارڈنگ کا سسٹم جو ہے، اور ساتھ کے ساتھ ہم اس کو نوٹس کی شکل میں یعنی لکھ لیں، تو اس طرح ایک موضوع متعین ہو اور اس موضوع کے حوالے سے ہم قرآن کی جو رہنمائی ہے اس کو محفوظ کر لیں۔ تو یہ ایک پیٹرن، یہ ایک طریقہ کار ہے، تو اس پہ تم غور کرو۔ اگر یہ مفید ہو تو یہ پھر اشتراک نشست ہے تو ایک اور نشست لگا لیں گے، دو تین نشستیں ہم وقفے سے کر لیں، لیکن ریکارڈنگ کا کوئی اچھا انتظام کر لیں۔ ضروری نہیں کہ وہ ویڈیو آڈیو میں بھی ریکارڈنگ ہو جائے تو کیا ہے، مقصود تو ان چیزوں کو محفوظ کرنا ہے۔ اگر محفوظ ہو جائیں تو بہتر ہے، اور اس میں بھی بہتر طریقہ ہو تو کر لو، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ سارا ہو رہا ہے، تو یہاں پر فی الحال ہم رک رہے ہیں۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔